بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کربلا میں موجود تھے اور ان کی عمر بتائی جاتی ہے 6 ماہ یعنی 6 مہینے۔ جو ہے کربلا کے جو خیمے لگے ہوئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہاں ظاہر سی بات ہے پانی موجود نہیں تھا۔ شہر بانو جو علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے جو ہے امام عالی مقام سے عرض کی کہ اگر یہ ظالم ہمیں پانی نہیں پلاتے تو یہ 6 ماہ کا بچہ، اس کے لیے تو پانی کی درخواست کیجئے، کیونکہ اس بچے سے جو ہے رونے کی کوشش کرے تو رویا نہیں جائے، یعنی کہ پیاس سے یہ بلک رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا سما تھا۔ تو لہذا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ان سے کہیے کہ ظالموں ہمیں پانی نہیں پلاتے تو یہ 6 ماہ کا بچہ، اسے تو پانی پلا دو، اور یہ بھی حجت قائم ہو جائے گی کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان خیموں میں 6 ماہ کے بچے بھی موجود تھے، تاکہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان خیموں میں 6 ماہ کے بچے بھی ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں لے کر گئے، اور یزیدی گروہ جو ہے ان کو بتایا کہ یہ دیکھو شہر بانوں کی آنکھوں کی رونق ہے، میرے دل کا جو ہے یہ سکون ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی کا ذکر کیا کہ اے لوگوں کہ تم مجھے پانی نہیں پلا رہے، خیموں والوں کو نہیں پلا رہے، تو کم از کم اتنا تو خیال کرو یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ اب جو ہے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ اچھا طریقہ ہے کہ بچے کی آڑ میں اپنے لیے پانی مانگا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ہے یہ باتیں کرنے لگے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پانی تو بلک رہا تھا، پانی تو تڑپ رہا تھا کہ کسی طرح امام عالی مقام حکم ارشاد فرمائیں تو خیموں کی طرف جو ہے پانی اپنا رخ کر لے، تو پانی تو خود تڑپ رہا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس طرح رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کرنا تھا تاکہ جو ہے لوگوں میں جب آزمائش آئے، مشکلیں آئے، پریشانی آئے تو ایسی ذات کا لوگ جو ہے یاد کریں، ایسی ذات کو جس نے اتنی ساری پریشانیاں برداشت کی۔ بہرحال امام علی مقام نے ایک تیر پھینکا نہر فرات کے پاس، یزیدی گروہ کا لشکر تھا، وہ بزدل لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ امام علی مقام نہر فرات کے قریب پہنچے اور چلو آپ نے بھرا، یعنی ہاتھ میں پانی لیا اور اپنے شہزادے کو پلانے لگے۔ جیسے ہی شہزادے کو پلانے لگے تو یزیدی گروہ کی طرف سے ایک بدبخت نے تیر پھینکا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے بازو کو چھیدتا ہوا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوم مبارک میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، اور یہ شہزادہ جس کی عمر 6 ماہ ہے، یہ شہزادہ کربلا میں اس طرح شہید ہوا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ہم پر چھوٹی سی مصیبت آ جائے ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے، معاذ اللہ۔ بعض تو اتنے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کیا ظلم کیا، معاذ اللہ، یہ کلمہ یہ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ نظام کائنات ہے، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ خوشی کبھی غم، انسان کے ساتھ اگر ترقی ہے، عروج ہے تو زوال بھی ہے، انسان کے ساتھ خوشی کے لمحات ہیں تو آزمائشیں بھی ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، شکر کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ ہماری زبان پر ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بے عیب ذات ہے، اس بے عیب ذات میں ہم نقص نکالنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے منفی الفاظ استعمال کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو جو ہے دھوپ میں
پیاسا نہیں دیکھ سکتی، اپنے بیٹے کو آزمائش و تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تبارک و تعالی جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ بعض دفعہ انسان کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجر و ثواب عطا فرمانا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان وہ اجر و ثواب سجدہ کر کے، قرآن پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا جو انسان پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے اور انسان اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ یہ درجہ انسان ذکر و اذکار کے ذریعے، سجدہ و تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح یہ جو ہے ننھا سا شہزادہ شہید ہوا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہر وقت ہر لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔